جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا شکر گزار ہوں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام کا، مولانا حضرات کا، علامہ صاحبان کا جو آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں، حنیف عباسی صاحب کا خصوصی طور پہ. اور یہ بہتر سمجھا گیا اور مناسب سمجھا گیا کہ جو کل سے منصف اعلیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور قتل کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں اور انعام کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی رقم ادا کی جائے گی جو سر قلم کر کے لائے گا. تو یہ کس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ سر قلم کرنے کے اعلانات کرتے پھریں؟ اور کیا آپ دین اسلام کو سمجھتے بھی ہیں کہ آپ اس طرح کے اعلانات جو ہیں سر عام آپ نے کرنے شروع کر دیے؟ ہم تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں، ایک ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نامکمل ہے. اور یہ سپریم کورٹ کی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس کے اوپر واضح طور پہ یہ وضاحت کی گئی اور میں یہ پڑھے دیتا ہوں. اور یہ اردو کے اندر انہوں نے جاری کی کہ عوام الناس اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. جب یہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز جو 26 جولائی کو جاری کی گئی، اس سے پہلے بھی جاری 2 مرتبہ کی گئی تھی اور وضاحتی بیان آ گیا، تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائیں اور کسی کے عقیدے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے، کسی کے عقیدے کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں؟ یہ اس طرح کے فتوے، پہلے تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ کون سی دینی یونیورسٹی سے یا مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اس طرح کے اعلانات کرتے پھریں؟ میں بالکل یہ واضح کر دوں، یہ اب مذمت سے آگے کا کام ہے. یہ جو ایک رواج شروع ہو گیا ہے کہ جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ سر قلم کرو اور اتنی رقم لے لو، ان ہاتھوں کو روکا جائے گا. ہم دیوار بنیں گے ایسے ہاتھوں کے رستے میں جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں، جو کسی کے عقیدے کے اوپر شک و شبہات کا، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ اس کے پیچھے بالکل کھلے سیاسی مقاصد ہیں. یہ جو کل ایک فتویٰ جاری کیا گیا، یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا. آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں. اور آج تمام مکاتب فکر کی جو علماء یہاں موجود ہیں، دین کی خدمت کے لیے سب کی بڑی لازوال قربانیاں بھی ہیں، خدمات بھی ہیں. میں اپنے خاندان کا آپ کو بتاؤں، میرے بزرگوں نے جو کردار ادا کیا 1953 کی تحریک کے اندر بھی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ وہ ایک کاربند رہے اس معاملے کے اوپر. قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ قائد اعظم کے ساتھی تھے. اس ملک کی تعمیر میں، اس ملک کو بنانے میں قاضی عیسیٰ کا ہاتھ تھا. ان کے دادا جو نواب تھے اس وقت کے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا مسلمانوں کے لیے. وہ تو تب انگریز کے خلاف جنگ تھی، آپ کبھی اس کی بھی بات کریں. آپ ان خدمات کو بھی سراہیں کہ قاضی عیسیٰ اور قائد اعظم میں جو رفاقت تھی، جو قربت تھی. اور بلوچستان کا صوبہ جو پاکستان میں شامل ہوا، پاکستان کے بننے میں، اس میں ان کا کیا کردار تھا. اور بغیر تحقیق کے، بغیر وضاحت کو دیکھے ہوئے، بغیر اس پریس ریلیز کو دیکھے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہاں پر اتفاق ہوا ہے کہ قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. قانون جو ہے، صحیح بات، قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. قانون کو نافذ کرنا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو کیا گیا ہے، اس پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے اور اس کی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کے احکامات صادر فرمائیں جس کا آپ کو حق ہی نہیں ہے. اور کیا دین اسلام کے صرف آپ ہی علم بردار ہیں؟ کیا آپ نے باقی سب کو دین اسلام سے خارج کر دیا ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں، اسلام پر بات کریں؟ یہ صرف آپ کا ہی حق رہ گیا ہے؟
تو یہ جو کیا گیا ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت ہے، اور قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے بارے میں کوئی کسی غلطی میں نہ رہے، اور قانون کو نافذ کرنا، قانون پر عمل درآمد کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور منصف اعلیٰ کے بارے میں جو اپنی وضاحت کر چکے ہوں، اس طرح کے کلمات ادا کرنا قانوناً بھی جرم ہے، اخلاقاً بھی جرم ہے، اور دینی طور پہ بھی اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. نبی باسی صاحب آپ کو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دیکھیں کوئی ناموس رسالت کے بارے میں ہمیں بتائے یا آپ لوگوں کو بتائے، کیا ہم میں سے بچہ جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پاکستان کی تو ہسٹری بڑی بڑی ہے، پوری تاریخ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جو نوجوان نسل میں سے تھے، نوجوان تھے، جو کسی بھی مدرسے سے فارغ التحصیل بھی نہیں تھے، لیکن جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آئی، ان کے ناموس کی بات آئی تو وہ کٹ مرے. اس لیے اس پاکستان کے اندر جیسے عطا بھائی نے کہا، انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پہلے بھی ہم سب مل جل کر، میں اشارتاً بات کرتا ہوں، ہم کوشش یہ کرتے رہے کہ فلاں کی حکومت گر جائے اور اس کے لیے جو آلہ کار ہے وہ ہم استعمال کر لیں، آخرکار وہی ہمارے گلے میں پڑیں. یہ تاریخ ہے، میں کنائے میں بات کروں، تاریخ ہے. جن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی وہ پھر غلطی ثابت ہوئے. آج جس شخص نے یہ فتویٰ دیا ہے، میرے جیسا کمزور آدمی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو کہ کسی مسلمان کے اوپر جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جس کی ایک تاریخ ہو، اس کے اوپر آپ کہو کہ فلاں کا قلم کر دیں گے سر تو اتنے کروڑ تو اتنے کروڑ. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک حکومتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ جتنے ہمارے رٹ نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جلد سے جلد گرفتار کریں ایسے لوگوں کو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہاں پر علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے. یہاں پہ پریس ریلیز جو ہے، جو اردو میں سپریم کورٹ والوں نے جاری کی، میں ترجمانی کہتے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہو نا تو پتہ چلے کھڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو نہیں ہے نا. ہم کوئی چیف جسٹس کے ساتھ اس حوالے سے نہیں کھڑے کیونکہ وہ ہمارے حق میں کوئی فیصلے آ گئے ہیں یا آنے ہیں. ہم فیصلوں کے لیے نہیں کھڑے، لیکن ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی یا اس کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش. اتنا بڑا منصب پر قائم، اتنے بڑے منصب پر کھڑا بندہ، بیٹھا بندہ، جس کے خاندان کی ایک تاریخ ہے پاکستان کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے، اگر اس پہ الزام لگ سکتا ہے تو کل میرے پہ بھی لگ سکتا ہے، کل آپ پہ بھی لگ سکتا ہے. کب چھوٹے سے معمولی سے جھگڑے کے اوپر ہم فتوے دے دیتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق جلائے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ہمارا قانون موجود ہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. اس کے باوجود ہم جو ہمارے علماء کرام ہیں راول پنڈی سے جن کا تعلق ہے ڈویژن سے، ان سے انشاءاللہ تعالی میں اور عطا تارڑ صاحب ملاقاتیں کریں گے. ہمیں اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ کل اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر ہم وضاحتی بیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تاریخ رکھتے ہیں، میں صرف ایک نشاندہی کر کے کہ اس پاکستان کو کس طرح عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آج دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے وہ کب سے آپ کا دشمن ہے، ازل سے آپ کا دشمن ہے. آج دیکھیں کہ آج ایک ملک کے اندر ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ اس کے حق میں نیتن یاہو کو بلا کر کلیپنگ کی جاتی ہے، اسی کے اندر ایک یہاں سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت کے لیے بھرپور طریقے سے ریزولوشن پاس ہوتی ہے. ہاؤس آف کامن میں نیتن یاہو کا رائٹ ہینڈ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں سے تعلق رکھنے والے سیاسی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آج اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اپنا ذاتی اناد نکال رہے ہیں، ذاتی اناد کی خاطر شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے ہاتھوں کو ہم روکیں گے. اگر ہم نہیں روک سکتے تو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اگر جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ہم نہیں نبھا سکتے تو ہم نالائق ہیں، ہم فیل ہو گئے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم ڈے 1 سے پاس ہے، آج کی تاریخ تک پاس ہے اور کل بھی انشاءاللہ پاس ہوگا. میں آخر میں اپنے علماء کرام کا بڑا شکر گزار ہوں
کہ جنہوں نے آج ہماری رہنمائی بھی کی اور جنہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کیا راولپنڈی میں بھی مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے, مقامی جگہ پہ دہشت گردی کی دفعات شامل کی جا چکی ہیں, اور ایف آئی آر ایک ہو اور مضبوط ہو تو اتنی کافی ہوتی ہے کسی ملزم کے لیے, مجرم کے لیے, تو وہ کافی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دیکھیے یہ دہشت گردی کے مترادف ہے اور اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میرے بھائی حنیف عباسی صاحب نے بات کی, دیکھیے یہ غزہ پہ کیوں نہیں بات کرتے جب وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل نے جنگی جرائم جو ہیں وہ اس کا ارتکاب کیا ہے, جب نسل کشی کی ہے, ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے, ابھی بھی خان یونس میں وہ آپریشن کر رہے ہیں, اور پاکستان نے 6 C-130 طیاروں کے ذریعے ہزاروں ٹن امداد بھجوائی, 3 بحری جہازوں کے ذریعے ہزاروں ٹن امداد بھجوائی. غزہ کا درد کسی کو محسوس نہیں ہوتا. چیف جسٹس پہ فتوے جاری کرنا آپ کو یاد ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے اوپر واحد سیاسی جماعت ہے نون لیگ جس نے سب سے زیادہ جو ہے اس پر آواز اٹھائی ہے. وزیر اعظم نے بین الاقوامی فورمز پر بھی اور ہر جگہ پر یہ بات کی ہے کہ اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور نسل کشی بند کروائی جائے جو شہادتیں ہو رہی ہیں نہتے اور جو مظلوم اور معصوم فلسطینیوں کی. بہت شکریہ. یہ جو کہ آپ اس کو لکافر کرتے ہیں, تو اس کمیٹی میں کوئی ٹی ایل پی کا نمائندہ پہلے بھی کوئی شامل تھا یا آج جو آپ کی میٹنگ میں اس میں کوئی شامل تھا؟ نہیں, پہلے بھی شامل نہیں ہے, کوئی شامل نہیں ہے. یہ صرف ضلع امن کمیٹی امن جس میں کمشنر صاحب نے اہم میٹنگ بلائی, جس میں عطا اللہ تارڑ صاحب کا علماء کی طرف سے, عطا اللہ تارڑ صاحب کا, جناب حنیف عباسی صاحب کا نہایت ممنون. ہمیں خدشات تھے اس فیصلے کے اوپر جو میں آج آپ کو واضح کروں, اور اس پر میں حنیف عباسی صاحب کا ممنون ہوں, عطا تارڑ صاحب کا ممنون ہوں. جو میرا اپنا خدشہ تھا جس میں نے بیانات بھی جاری کیے تھے, چیف جسٹس صاحب کے بیان میں ہمیں ابہام پایا جا رہا تھا, جو آج میں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ سر ہمیں اس فیصلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر جناب انشاءاللہ گرفتاری کب تک عمل میں لائی جا سکتی ہے, اور دیر آئے درست آئے. راولپنڈی میں آپ کے وزراء لاہور سے آتے ہیں, یہاں سے آتے ہیں, مشکل ٹائم آیا, آپ نے حنیف عباسی صاحب کو لے کے آئے اور انہوں نے کھل کھلا کے بات کی, اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا گرفتاری کب عمل میں لا رہے ہیں؟ دیکھیں حنیف عباسی صاحب تو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے روح رواں بھی ہیں. ہم تو ان کے پیچھے ہی ہم نے جو ہے وہ ان کی امامت میں ہم پیچھے کھڑے ہیں ان کے, تو وہ ان مہمانوں کے حوالے سے ٹیکنیکل کمیٹی آج ان کے ساتھ بیٹھے گی, معاملات کرے گی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرفتاری جو ہے وہ فی الفور عمل میں لائی جائے گی, قانون حرکت میں آئے گا. اور دیکھیے یہ ٹیسٹ کیس ہے, اگر اس میں تھوڑی سی بھی ڈھیل دکھائی گئی پھر کسی کی زندگی اس ملک میں محفوظ نہیں, اور قانون کا پھر کوئی فائدہ نہیں. 2-3 ہو رہے ہیں سوال لے لو. وہ میں نے بات کی ہے دینی جماعتوں کا استعمال کیا جاتا, اس کے لیے کون سے عناصر ہیں جو لے کے آتے ہیں؟ ہمیشہ جب بھی ہوئی ہے مسلم لیگ کی حکومت پہ ایسا اثر انداز ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دینی جماعتیں جو سیاست کو استعمال کرتی ہیں دین کے لیے اور دین کو استعمال کرتی ہیں سیاست کے لیے, اگر وہ خالصتاً اس ملک کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو پھر احسن اقبال پہ کبھی اس ملک میں گولی نہ چلتی. آپا نثار فاطمہ کے بیٹے پہ اس ملک میں مذہب کے نام پہ گولی چل گئی, یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی ڈھیل نہیں ہوگی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور ٹیسٹ کیس بنائیں گے تاکہ آئندہ یہ کوئی جرت نہ کر سکے. ٹی ایل پی کے پیچھے کون ہے؟ اس سے پہلے بھی فیض آباد آ کے بیٹھے, ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا گیا اور یہ گھروں کو چلے گئے. اس سے دیکھیے ٹی ایل پی کے پیچھے کوئی نہیں ہے, ٹی ایل پی کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ اب میں نے جس طرح کہا مذمت سے آگے کا معاملہ ہے. اب جنہوں نے یہ بیان دیا ہے ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. اس کی قطن ریڈ زون میں کوئی انٹری کی اجازت نہیں ہے اور بالکل قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا. دیکھیے جماعت اسلامی والے ہمارے بھائی ہیں, بڑی عزت آبرو کے ساتھ کل مذاکرات ہوئے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکنیکل کمیٹی دوپہر کے بعد ان کے ساتھ بیٹھے گی اور معاملات کو حل کرے گی. جی موبائل کس نے موبائل چاہو جی